الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
وصدق رسوله النبي الشاهد الأمين هو الصادق الكريم وهو على المؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام، گرامی قدر سامعین و حاضرین، ذی قدر ذی وقار، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، احسان عظیم ہے رب العالمین کا کہ جس رب نے اپنی مہربانیوں، اپنی نوازشوں اور اپنی کرم نوازی فرماتے ہوئے ہم اپنے بندوں کو ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ آپ حضرات نے پچھلا ہفتہ گزارا ہے، کئی اعلانات سماعتوں کو ٹکرائے کہ فلاں اللہ کا بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، فلاں وقت نماز جنازہ ہوگا، فلاں اللہ کی بندی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، فلاں وقت نماز جنازہ ہوگا۔ وہ لوگ چلے گئے، ان کو رمضان نہیں ملا۔ آپ حضرات کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے اپنا یہ مہمان مہینہ زندگی میں پھر عطا کر دیا ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے گا، اپنے گناہوں کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش کی درخواست کرے گا، اور بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن پر پروردگار عالم رحمتوں کی برسات برساتے ہوئے اپنی مغفرت کا، بخشش کا خزانہ عطا فرمائے گا۔ جس طرح آج ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، یقیناً کئی لوگ اس وقت وہ بھی ہیں جو بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے گھر میں نہیں آئے، یا شاید ان کو جمعہ بھی نصیب نہ ہو۔ ذہن میں یہ ہے کہ یہ جہنم کی جو آگ ہے نا، جس سے ہم اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں، یہ جہنم بھر جائے، یہی کوشش ہے۔ لیکن پروردگار عالم فرما رہے ہیں بندے کی کوشش یہ ہے کہ یہ پیٹ جہنم کی آگ سے بھر جائے۔ میں اللہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے کی جھولی میری رحمتوں سے بھر جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے، اللہ کے نبی نے نسبت فرمائی ایک مہینے کی اپنی طرف اور ایک مہینے کی اپنے رب کی طرف۔ فرمایا آمنہ کے لال نے الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ، فرمایا یہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا آمنہ کے لال نے کہ شعبان کے مہینے میں نے اپنے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نہیں چھیڑنا ان کو، میری طرف دیکھو،
मुझे यह भी ना ऐलान करना पड़े कि इसे रोजे ना लगाया करो, 40 दिन के लिए ना जाया करो। मेरी तरफ गौर करें, रोजे से बैठा हूं, बोल रहा हूं, आपकी सारी तवज्जो उस तरफ है। अशाबान और शाहरी, शाबान मेरा महीना है, अल्लाह के नबी फरमा रहे, वर रमजान और शाहरुल्लाह, और रमजान ये अल्लाह का महीना है। अब क्या ख्याल है, ये महीने नबी के? मैंने तो कुरान में पढ़ा है, इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाह इस्ना आशरा शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह की किताब बता रही है, महीने अल्लाह के, हफ्ते अल्लाह के, दिन रात अल्लाह के, ये हर घड़ी अल्लाह की। लेकिन आमना के लाल फरमा रहे हैं कि ये शाबान का महीना ये मेरा महीना है और रमजान का महीना मेरे अल्लाह का महीना है। क्या मतलब है? जब कुतुब अहादीस में इसकी तशरीह पड़ी है ना, तो फिर समझ आई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यह महीना मेरा इसलिए है कि मैंने इस पूरे महीने में अपने अल्लाह से मांगा है और रमजान का पूरा महीना मेरे अल्लाह ने मेरी उम्मत को अता किया है। यानी ये जो पिछला महीना गुजरा है, ये अल्लाह के नबी ने अपने अल्लाह से मांग में पूरा महीना गुजार दिया, और ये महीना ये पूरा का पूरा अल्लाह अपने बंदों को अता करेगा, अपने बंदों की झोलियां भरेगा, अपने बंदों के रिज्क में इजाफा करेगा, अपने बंदों को खूब खिलाएगा, खूब पिलाएगा। कैसे? फरमाया यही एक महीना तो है 12 महीनों में कि जिसकी एक एक घड़ी को अल्लाह ने तकसीम कर दिया है। पूरे 10 दिन अल्लाह ने रहमत भरे बनाए। फरमाया है आमना के लाल ने, अव्वलहु रहमतुन, इस महीने का पहला अशरा रहमत है। बल्कि रहमत नहीं, मुझे तो कहना चाहिए रहमत ही रहमत है। आज जिन बदनसीबों ने रोजा नहीं रखा होगा ना, अभी परेशान होंगे। ये बाहर का मौसम देख के वो परेशान होंगे कि काश ये ठंडा दिन था, हमें रोजा रखना चाहिए। लेकिन जो रोजा रखने वाला है उसको क्या सरोकार है इससे? गर्मी है कि सर्दी है, उसका तो ज़हन ही है कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। और तवज्जो कीजिएगा, पहला अशरा रहमत है, औसतुहु मगफिरा, दरमियान वाला अशरा मगफिरत है, और आखिरी अशरा फरमाया इत्कुम मिनन नार, मैं अल्लाह ने अपने महबूब की पूरी उम्मत के लिए जहन्नम से आजादी का रखा है। कौन होंगे वो खुश नसीब कि जिनके लिए खुद रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाएंगे कि मैंने अपने बंदे की झोली रहमत से भर दी है। कौन है वो बंदा जिसके गुनाहों को मैंने मुआफ कर दिया है? फरमाया वो कौन कौन लोग होंगे जिनको रमजान के आखिरी अशरे में जहन्नम से आजादी के परवाने मिल रहे होंगे। जा मेरा बंदा, मैंने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया। जा मेरा बंदा, मैंने तेरी झोलियों को रहमत से भर दिया, मैंने तेरे गुनाहों को मुआफ कर दिया। किसको मिलेगा? मुझे? आपको? किसको? मैं भी आप में शामिल हूं। शामिल करके ये बात कर रहा हूं, वो रहमत मुझे मिलेगी। मैं इमाम हूं या मैं तकरीर कर रहा हूं इसलिए, या आप अल्लाह के घर में आए 2 नफल पढ़ लिए, या तरावी पे आए 4 तरावी पढ़ ली, 8 रकातें पढ़ ली, मौलवी को एहसान जतलाया, जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे पारे में एक बड़े ही अजीब पैराए में अपने बंदों से एक बात की है। अगर आप जाग रहे हों तो पैगाम इलाही सुनाऊं? सुभान अल्लाह। आप हजरात से पूछ के सुना रहा हूं। अगर जाग रहे हो तो, जो जाग रहे हो सुभान अल्लाह सुनाओ।
اللہ کے عالم نے فرمایا لیس البر، توجہ کیجئے گا، اللہ کے اس مہمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں چلنے والے اللہ کے مہمان بھی اس وقت اللہ کے دربار میں ہیں۔ ہم دو مہمانوں کے میزبان ہیں، رمضان کا مہینہ بھی ہمارا مہمان اور اللہ کی راہ میں چلنے والے یہ مہمان، یہ بھی اس وقت اللہ کے گھر میں ہمارے مہمان ہیں۔ ان میں شاید کوئی اللہ کے دین کا عالم بھی موجود ہو، اس کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ اللہ کے قرآن کی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ فرمایا رب العالمین نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی صرف یہ نہیں ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں لیس البر، فرمایا نیکی صرف یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم، فرمایا تم اپنے چہرے پھیر لو کدھر، فرمایا قبل المشرق والمغرب، فرمایا آپ کے چہرے مشرق کی طرف ہو جائیں یا مغرب کی طرف ہو جائیں، نظام الہی ہے نا، ہم جب نماز پڑھیں گے ہمارا چہرہ مغرب کو ہوگا، جو اس طرف والے اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے ان کا چہرہ مشرق کی طرف ہوگا، بیت اللہ سے پلے لوگ وہ ادھر منہ کریں گے، ہم ادھر رہ رہے ہیں ہم ادھر منہ کریں گے، ہمارا مغرب کی طرف منہ ہوگا ان کا مشرق کی طرف منہ ہوگا۔ تیرا میرا رب بڑا عجیب جملہ بول رہے ہیں، فرمایا التولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سبحان اللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن نفل ہی پڑھتے رہے، آپ پوری رات اللہ کے دربار میں اپنا ماتھا جھکائے رکھیں، نہیں، نیکی صرف یہ نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نہیں سمجھ آئی؟ شاید سمجھ آتی تو سبحان اللہ کہتے۔ اللہ کے بندے اگر روزہ رکھنا ہی عبادت ہے تو روزہ تو عیسائی بھی رکھتے ہیں، بلکہ آپ 30 رکھتے ہیں وہ 40 رکھتے ہیں۔ اگر روزہ ہی عبادت ہے، نہیں، پروردگار عالم نے فرمایا صرف الامساک عن الاکل والشرب، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لینا، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ یہ ہے کہ بندے کا ایمان ہو کہ میں نے اپنے رب کے حکم پر یہ اپنا منہ بند کیا ہے، ذہن یہ نہیں کہ مخلوق مجھے روزہ دار کہے، ذہن یہ ہو کہ محمد کا رب راضی ہو جائے۔ روزہ دار تو ہم ہیں، میں نے بھی روزہ رکھا ہے، آپ نے بھی رکھا ہوگا، بلکہ ایک ہی ٹائم پہ رکھا ہوگا۔ ہر کسی کے لیے اعلان ہوتا ہے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اسی ٹائم بند کر دیتے ہو یا 2-4 منٹ بعد میں بھی لگے رہتے ہو؟ جو اسی ٹائم بند کر دیتے ہو تو پھر تو میرے ساتھ ہم ایک دوسرے سے اس وقت میں شامل ہیں، تو سبحان اللہ سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے ہمارے دیہاتوں میں، جب تک اذان نہیں ہوگی نا لگے رہو، نہیں، سحری کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، اس مقررہ ٹائم پہ سحری بند کرنا ہوگی، ہاتھ روٹی سے کھینچ لینا ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا یہی تو اصل امتحان ہے کہ اس مہینے میں مرضی تمہاری نہیں چلے گی۔ یہ جو باقی مہینوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو حرام سے روکا ہے، شراب نہیں پینی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام
رجسم من عمل الشیطان، شراب سے روکا، دوسرے کئی کاموں سے روکا ہے، رمضان میں اللہ نے حلال سے روکا ہے۔ ابھی میں آیا ہوں نا، ادھر تقریر کر کے آیا ہوں، یقین کرے میرا دل کر رہا تھا کہ پانی پیوں، پانی پینا چاہیے کہ میرا گلا خشک ہو گیا ہے۔ آپ کا بھی دل کر رہا ہے، پیاس لگی ہے کسی کو، لیکن نہیں، میں نہیں پی سکتا۔ آپ کا دل کرے، نہیں پی سکتے، کیوں؟ یہی کہو گے کہ روزہ دار ہے، یہی ہے نا، روزہ دار ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ جس طرح تو نے روزہ یہ سمجھا ہے نا کہ صرف کھانے پینے سے رک جانا، اس کو روزہ کہتے ہیں، فرمایا نہیں، والجماع، اپنی ساری خواہشات کو، اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پر قربان کر دینے کا نام روزہ ہے۔ روزہ بھی ہو، غیبت بھی ہو، روزہ بھی ہو، حسد بھی ہو، نہ رکھو روزہ، نہ بھوک مرو، اپنے آپ کے اندر والے انسان کو پیاسا نہ رکھو، کھاؤ پیو۔ اگر آپ کی زبان غیبت سے نہیں روک سکتی، روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پوچھ رہے جا کے حضرات علماء سے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کی روح کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے، اللہ پاک نے صرف اپنے بندے کو آزمایا ہے۔ حالانکہ کچھ بے وقوف، بلکہ لا یعنی بے وقوف تو کہہ دیتے ہیں ساڑھے کل دانے کوئی نہیں جو ایسا روزے رکھی، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں نا ان کے لیے روزہ ہے، تو اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آمنہ کا لال بھی غریب تھا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اتنے امیر تھے کہ اگر اپنا پاؤں مبارک نالین اقدس سمیت اگر کسی مٹی کے ذرے پہ رکھ دیتے تو وہ مٹی کا ذرہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا۔ نبی روزہ رکھتے تھے، صحابہ روزے رکھتے تھے، اور ہمارا روزہ، ہم تو ماشاءاللہ خوب سحری کرتے ہیں، خوب، اور ہماری افطاریوں، سبحان اللہ، صحابہ کے روزے، ایک کھجور پہ 7 بندے روزہ رکھ رہے ہیں۔ بولے ایسے ہی تو اللہ نے نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اپنے نبی کے یاروں کے لیے، صحابہ کے لیے، نبی کی جماعت کے لیے اپنی رضا کا اعلان ویسے تو نہیں کر دیا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، ذہن یہ اللہ راضی ہو جائے، اور رات کو جب قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں دل تو کرتا ہی نہیں۔ ہم اکٹھے رہتے ہیں نا آپ کے، کوئی نہیں، ہم بھی اتنے تقوی کے امام، شام کو جب عشاء کی اذان ہوتی ہے نا بڑے تنگ ہو کے آتے، نہیں دل کرتا، لیکن سناتے، پڑھتے، سناتے۔ آپ بھی سنتے ہو نا قرآن؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل سے کہو میں دیکھتا رہتا ہوں کون سنتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ امتحان لیتا ہے، اور یہ جو دل نہیں کر رہا نا، اس لیے نہیں کہ عشاء کی نماز کے لیے یا عبادت الہی کے لیے دل نہیں مان رہا، نہیں، افطاری کی وجہ سے طبیعت بہت جانی اتنی ہے کہ قدم اٹھانا ہی مشکل ہو گیا ہے، لیکن رب العالمین نے ویسے ہی تو رحمتوں کے دروازے نہیں کھول دیے، فرمایا کہ آج دے قربانی اپنے ضمیر کی، دے قربانی اپنے مزاج کی، اپنی طبیعت کی، دے قربانی اپنے رب کی رضا پہ۔ فرمایا کہ جب تو اپنے رب کی رضا پر اپنے ضمیر کی مرضی کو قربان کر دے گا تو پھر رب العالمین پوری کائنات کو تیرا غلام بنا دے گا۔ یہ جو صحابہ کے لیے اعلان ہو رہے ہیں رضی اللہ عنہم، یہ الٹا لٹک جانا یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے، اپنے جسموں کو زخمی کروانا یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے، لیکن میدان جہاد میں اس کی رضا کے لیے
اپنے بدن پہ تکلیفیں سہنا کہ اللہ راضی ہو جائے. پروردگار عالم نے وہ جہاد تو اب نہیں ہوگا. ہم کسی میدان جہاد میں جائیں, کافروں سے لڑیں, بے ایمانوں سے لڑیں, ہم کہاں لڑ سکتے ہیں؟ ہم تو کمزور لوگ ہیں. یہ تو ہماری تقسیم ہے. کیا بات ہے. آپ کھولے نا اپنے بڑے بڑے موبائل, جس نے اچھا ناچ دیا وہ قوم کا ہیرو بن گیا, اور جو میدان جہاد میں جا کے اسلام کے لیے تلوار چلا رہا ہے اس کو ظالموں نے کیا نام دیا ہے بھلا؟ آپ کہہ دیں. چلو میں نہیں کہتا. یہ دہشت گرد ہے, یہ دہشت گرد ہے. اللہ کا نام لینا یہ دہشت گردی ہے. اللہ کا قرآن سنانا یہ دہشت گردی ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ آگے ہوتا کیا ہے. چھوڑ دیا آپ نے دامن اللہ کے قرآن کا. ہم نے اللہ کے دین کو آہستہ آہستہ اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. کیا ہوا ہے؟ اللہ کے عالم نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. الہ العالمین نے بڑا خوبصورت اعلان کیا ہے, توجہ کیجئے گا. فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ بن تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا مشرق اور مغرب کو منہ کر کے آپ لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ قیام رکوع اور سجدے کرتے رہے. تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ نیکی ہو رہی ہے. فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا نیکی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ ایمان ہو. اسی لیے صبح صبح اعلان ہو رہا ہوتا ہے, روزہ دارو, اللہ کے پیارو, اللہ کے پیارو. یقیناً اعلان کرنے والا یہ اعلان کر کے پوری امت کو پیغام دے رہا ہے, جاگے گا وہی جو اللہ کو پیارا ہوگا, اور پیارا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ پہ ایمان ہو. وہی اٹھے گا نا جو مومن ہوگا. ہاں شاید آپ میں کوئی ایسے بھی بیٹھے ہوں جو ان 3 روزوں پہ صبح سحری کے وقت نہ اٹھے ہو, تو ان کے ذہن میں ہو کہ مولوی ہمیں ایمانداروں سے نکال رہا ہے. نہیں, میں دعوت دے رہا ہوں کہ اگر آج تک اپنا نام ایمان والوں میں نہیں لکھوا سکے, آج پھر موقع آ رہا ہے اپنا نام ایمان والوں میں لکھوائیں. اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, پھر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. فرمایا ایمان والوں کے لیے میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ روزہ فرض ہے. اونچی بولیے سبحان اللہ. ایمان والوں پر روزہ فرض ہے. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اپنا نظام, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, بلکہ 2 سال ہو گئے. اتنی بڑی تسبیح ہماری دوست ہے, جانتے ہو نا, بلکہ آج کل وہ دوسری تسبیح آ گئی ہے, یہ انگلی پہ چڑھا کے وہ جو گھڑی کی صورت میں بنی ہوئی ہے. میں ان کا قائل ہی نہیں ہوں. اللہ نے جو تیرے ہاتھ میں تسبیح بنائی ہے نا, بھائی یہی پڑھتا رہے, کسی کوئی پتہ نہیں چلتا کون کیا پڑھ رہا ہے, بس پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے میں پڑھ رہا ہوں, یا جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرا نام لے رہا ہے. اور یہ بھی نہ کہنا کہ میں تیری تسبیح کے خلاف ہوں. میں ان تسبیحوں کے خلاف ہوں. کل ہمیں وہ تھانے میں بلایا گیا, میں گیا تو وہاں ایک دوست بیٹھے تھے, ادھر باتیں ہو رہی ہیں, وہ تسبیح پڑھتا جا رہا ہے, اور میں آ کر روک لائے, گل ہی سن لا.
ہر ٹائم تسبیح نہیں، باتیں ہو رہی ہیں تسبیح جاری ہے، وہ جاری ہے، ادھر غیبت ہو رہی ہے ادھر وہ جاری ہے، وہ بڑی تسبیح نکلے نا تو میں بھی اس کے پیچھے نکلا۔ اب ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ، لیکن آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، سیدھے دکان پہ باہر ماشاءاللہ تسبیح پڑھی جا رہی تھی اور میں سیدھا اندر چلا گیا، اندر ملاوٹ ہو رہی تھی۔ آپ کو بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کھجوروں پہ تیل لگا کے چمکا کے بیچنے والوں، یہی اللہ فرما رہے ہیں یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ تو اللہ پہ ایمان لائے اور تیرے ذہن میں ہو کہ باہر اگر میری تسبیح کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اندر میری ملاوٹ کو محمد کا رب بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن یہ نہیں ہے ہمارے یہاں، میرا ذہن بھی یہی ہے، بس لوگ مجھے کہیں روزہ دار ہے، لوگ کہیں مولوی صاحب بڑا ولی آدمی ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ فرمایا نہیں ولیکن البر من آمن باللہ، اونچی بولیے دعا، دکاندار بیٹھے ہونا توجہ کیجئے گا، اگر تیرا میرا رب اعلان جو کر رہا ہے ولیکن البر من آمن باللہ، فرمایا رمضان کی گھڑیاں آ گئی ہیں، اوے میرا بندہ، او میرا بندہ، فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، فرمایا نیکی اور تقوی میں میرے بندوں کا تعاون کرتا رہنا، فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، فرمایا گناہ اور زیادتی میں کسی کا ہاتھ نہ بٹانا، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اپنے دکاندار بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج 3 ہو گئی نا، 26-27 دن رہ گئے عید میں، نجائز منافع سے اللہ نے منع کیا ہے، ولیکن البر من آمن باللہ، فرمایا یہ جو اگلے بندے کو قسمیں اٹھا کے یقین دلوا رہے ہو، کوئی جانے نہ جانے محمد کا رب تو جانتا ہے۔ بے شک۔ اونچی تو بولیے، یہ جو 15ویں پارے میں واقعات لکھے ہیں، قرآن مجید میں واقعات ہیں کہ بندہ گناہ کے قریب جا کے گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ اندر والا بندہ بیدار ہوتا ہے اور وہ باہر والے کو کہتا ہے حیا کر، اللہ دیکھ رہے ہے۔ اونچی تو بولیے، آپ کے خلاف تو باتیں نہیں ہو رہی، آپ کے حق میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھا نہیں آپ نے تہجد گزار ذخیرہ اندوز کو؟ دیکھیں اخبارات میں، ذخیرہ اندوز 3 مہینے چینی کی بوریاں چھپا کے رکھی، ذخیرہ کر لی، گھی کو ذخیرہ کر لیا، مختلف اجناس کو ذخیرہ کر لیا، ذہن میں تھا کہ جب مہنگی ہوں گی نا یہ جن سے پھر بازار میں لاؤں گا۔ یہ ولایت، اسی کو کہتے ہیں ولی۔ نہیں، ولیوں کا نظام پتہ ہے کیا تھا کہ گھر میں کچھ نہ رکھو، باہر لاؤ۔ ہمارا نظام بھی یہی ہے کہ جو بھی موسم ہے نا اس میں اللہ نے جو عطا کیا ہے بس رکھ لیتے ہیں، جب قیمت زیادہ ہوگی تو پھر۔ فرمایا نہیں، جس طرح میں نے ڈھیری تیار کر کے دی ہے بیچ دے، کیوں؟ برکتیں وہ ڈالتا ہے۔ اونچی اونچی بولیے، 10-10 ہزار 15-15 ہزار بوریاں یہ چینی کی رکھی کہ رمضان شریف میں نکالیں گے، ذرا مہنگی ہوگی، اور جو سستے بازاروں میں مل رہی ہے جاؤ دیکھو کیا حال ہے، ملاوٹ ہی ملاوٹ، ملاوٹ ہی ملاوٹ۔
اور نام اس نبی کا لے رہے ہیں کہ تیرا میرا نبی شام کی منڈی میں مکے کے تاجروں کے ساتھ مل کے کھجوریں بیچنے گئے. کھجوریں بیچتے ہو نا, اللہ کے نبی بھی کھجوریں بیچتے تھے. اللہ کے نبی کھجوریں بیچ رہے ہیں. راستے میں موسم خراب ہوئی تو بارش آ گئی. اونٹوں پہ سامان ہوتا تھا نا, اب کل تو کنٹینر ہے, اس وقت اونٹوں پہ بارش پڑی, کھجوریں گیلی ہوگی. اب جب شام کی منڈی میں مکے کے تاجر حضرات پہنچے نا, سارے تاجر کھجوریں بیچ رہے ہیں. مکے کا ایک تاجر ہے جو گیلی اور خشک کھجوروں کو بیٹھ کے علیحدہ علیحدہ کر رہا ہے. اونچے اونچے بولیے. میں نے دیکھا ہے اتنی بڑی تسبیحیں, اتنی بڑی داڑھی, اللہ اللہ جاری ہے, اور اپنے سودے کے عیب کو چھپا رہا ہے کہ میرے گاہک کو پتہ نہ چلے. اس کے ذہن میں تھا کہ دنیا جھولی میں آئے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. کہتے ہیں یہ تو ہماری تجارت ہے. تو سارے تاجر بیچ رہے ہیں. اس تاجر پہ نگاہ پڑی نا, تو جو وہ وپاری آئے ہوئے تھے نا منڈی میں, ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آؤ جڑا سونا تاجر بیٹھا ہے انہیں سودا کدو بیچنا ہے. پھر بولیے اس نے سودا کب بیچنا ہے؟ جاؤ پوچھو. جا کے پوچھا. اللہ کے نبی نے فرمایا راستے میں بارش ہو گئی تھی, جب تک یہ گیلی کھجوریں خشک کھجوروں سے علیحدہ نہیں کروں گا اس وقت تک نہیں بیچوں گا. کیوں؟ فرمایا گیلی کھجوروں کا وزن بڑھ گیا ہے اور خشک کھجوروں کا وزن کم ہے. فرمایا یہ جو گیلی ہیں ان کی قیمت محمد گھٹائے گا. کل پرسوں بھی ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یہ 2 روپے کی چیز ہے, اگر گاہک اپنی خوشی سے 20 روپے کی لے دے سکتے ہیں نا. منافع کی شرح کیا ہے, دین کیا کہتا ہے, میں نے وہ دین کی بنیاد اور اساس آپ کو بتا دی ہے. کیا فرمایا جب 2 والی چیز آپ 10 میں بیچ رہے ہو یا 20 میں, اگلا بندہ خوشی سے لے رہا ہے. یہ بینک والے سارے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا خوشی کا سودا ہے. اگر وہ بھی سود نہیں, اور یہ جو تو دکانداری بنا کے بیٹھا ہے یہ بھی سود نہیں. غریباں دی مت ماری یہی قرضے دے دے کے 1000 دیتا ہے, مہینے بعد 1300 لیتا ہے. تیرے اسی کاروبار پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. اور جو اپنے چیز کا عیب بتا کے پھر بیچ رہا ہے, اللہ کے نبی نے اس کے لیے اس سودے کو رحمت بھرا سودا قرار دیا. یاد ہے نا آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے, اللہ کے نبی کپڑا بیچ رہے تو وہ مشین نے کھڈی نے جھری لگا دی. اب آمنہ کے لال وہ کپڑے کی جھری دکھا رہے ہیں. بولو ایک باری اور بولی. کیا کریں, کیا کریں, کہاں تک جائیں؟ منڈی میں جائیں, کسی پھل کی ٹوکری کھول کے تو دیکھیں نیچے کیا حال ہے, اوپر کیا حال ہے. یہی تو اللہ سبق دے رہے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ. جگاؤ نعرہ لے لو. راتی تہجدہ پڑھنی ہے تو تقریریں سونا نہیں, کھول لو اپنے ہاتھ. فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان. اب روزہ دار ہو نا, باہر نکلو,
اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی بات کرے آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ غیبت ہو جائے گی، مجھے روزہ ہے، کہہ دے، زبان کو روزہ رکھواؤ جھوٹ سے، غیبت سے، اپنے دل کو روزہ رکھوائیں حسد اور بغض سے، اپنے ہاتھ کو روزہ رکھوائیں غلط حرکت سے، اپنے پاؤں کو غلط چلنے سے، اپنی آنکھ کو غلط دیکھنے سے، اپنے دماغ کو غلط سوچنے سے۔ جب ان سارے اعضاء کو روزہ ہوگا نا، پھر شام کو عرش والا خود اعلان کرے گا، بتا روزہ دار، بتاؤ روزہ دارو، آپ نے کبھی غور کیا ہے صبح سحری کے وقت اعلانات ہوتے ہیں، ہر مسجد میں اعلان ہوتا ہے، افطاری کے وقت کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ سارا دن اللہ کے بندے نے روزہ رکھا ہے، بھوکا اور پیاسا رہا ہے، شام کو اعلان ہونا چاہیے، روزہ دارو، اللہ کے پیارو، اللہ کے انعامات جولی میں ڈال لو، روزے کی افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نہیں، کبھی کبھی سنتے ہیں روزہ دارو افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے ایک کتاب میں بڑا عجیب جملہ پڑھا ہے، فرمایا سحری کے وقت اعلان بندہ کرتا ہے، افطاری کے وقت اعلان بندوں کا رب کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے رب العالمین؟ کہ ابھی افطاری میں 2 منٹ رہتے ہیں، صبح بتا رہے تھے نا سحری والے 10 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، جلدی جلدی کھا لو 2 منٹ رہ گئے، 1 گلاس پانی پی لو 1 منٹ رہ گیا۔ شام کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 2 منٹ رہ گئے ہیں، کھانے والی چیزوں کو نہ دیکھو، میری رحمت کی طرف توجہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور مانگو، کیا مانگنا ہے؟ دینے والا خود اعلان کر رہا ہے، کیا مانگنا ہے؟ کیا مانگنا ہے؟ تو کیا ہوگا؟ فرمایا تیرے میرے نبی نے افطاری کے وقت جو مانگو گے اللہ پاک اپنے خزانے سے وہی عطا کرے گا۔ تو باہر 2 نمبری کر کے ضرور کچھ اکٹھا کرنا ہے۔ آج افطاری کے ٹائم اپنے اللہ سے مانگ لو، اور اللہ سے مانگتے ہوئے اس طرح مانگا کرو، اللہ ہمیں مال کی کثرت نہ دے، ہمیں مال کی برکت دے۔ کثرت رزق نہ مانگا کرو، برکت رزق مانگا کرو۔ اور جب برکت مل جاتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ اس کی زندگی کو، اس کے نظام کو، اس کے گھر بار کو، اس کے ماحول کو مبارک بنا دیتا ہوں۔ رزق حلال والا جہاں جہاں سے گزرتا ہے مٹی کے ذرے بھی اس کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور یہ جتنا وقت جتنی گھڑیاں اللہ کے دربار میں گزری ہیں، پروردگار عالم ایک ایک گھڑی کو ہمارے لیے رحمتوں بھرا بنائے، اور آج ہی اللہ ہمیں بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہر رمضان میں، رمضان کے پہلے جمعہ میں آپ سے چھوٹی سی اپیل کیا کرتا ہوں، اور وہ بھی اپیل کسی ذات کے لیے نہیں، کسی بندے کے لیے نہیں، اللہ کے گھر کے لیے۔ یہ جو جس اللہ کے گھر میں تشریف فرما، اور ہماری افطاریاں سبحان اللہ، صحابہ کے روزے، 1 کھجور پہ 7 بندے روزہ رکھ رہے ہیں۔ بولے ایسے ہی تو اللہ نے نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اپنے نبی کے یاروں کے لیے، صحابہ کے لیے، نبی کی جماعت کے لیے اپنی رضا کا اعلان ویسے تو نہیں کر دیا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، ذہن یہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور رات کو جب قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، دل تو کرتا ہی نہیں۔ ہم اکٹھے رہتے ہیں نا آپ کے، کوئی نہیں، ہم بھی اتنے تقوی کے امام۔ شام کو جب عشاء کی اذان ہوتی ہے نا، بڑے تنگ ہو کے آتے، نہیں دل کرتا، لیکن سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں۔ آپ بھی سنتے ہو نا قرآن؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل سے کہو میں دیکھتا رہتا ہوں کون سنتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔
उस वक्त अल्लाह इम्तिहान लेता है। और ये जो दिल नहीं कर रहा ना, इसलिए नहीं कि ईशा की नमाज के लिए या इबादत इलाही के लिए दिल नहीं मान रहा, नहीं, इफ्तारी की वजह से तबीयत बोझली इतनी है कि कदम उठाना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने वैसे ही तो रहमतों के दरवाजे नहीं खोल दिए। फरमाया कि आज दे कुर्बानी अपने ज़मीर की, दे कुर्बानी अपने मिजाज की, अपनी तबीयत की, दे कुर्बानी अपने रब की रजा पे। फरमाया कि जब तू अपने रब की रजा पर अपने ज़मीर की मर्जी को कुर्बान कर देगा तो फिर रब्बुल आलमीन पूरी कायनात को तेरा गुलाम बना देगा। ये जो सहाबा के लिए ऐलान हो रहे हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम, ये उल्टा लटक जाना ये कोई इबादत तो नहीं है। अपने जिस्मों को जख्मी करवाना ये कोई इबादत तो नहीं है। लेकिन मैदान जिहाद में उसकी रजा के लिए अपने बदन पे तकलीफें सहना कि अल्लाह राजी हो जाए। परवरदिगार आलम ने वो जिहाद तो अब नहीं होगा। हम किसी मैदान जिहाद में जाएं, काफरों से लड़ें, बेईमानों से लड़ें, हम कहां लड़ सकते हैं? हम तो कमजोर लोग हैं। ये तो हमारी तकसीम है। क्या बात है, आप खोले ना अपने बड़े बड़े मोबाइल, जिसने अच्छा नाच दिया वो कौम का हीरो बन गया, और जो मैदान जिहाद में जाके इस्लाम के लिए तलवार चला रहा है उसको जालिमों ने क्या नाम दिया है भला? आप कह दें, चलो मैं नहीं कहता। ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है। अल्लाह का नाम लेना यह दहशतगर्दी है। अल्लाह का कुरान सुनाना यह दहशतगर्दी है। देखें आपके साथ आगे होता क्या है। छोड़ दिया आपने दामन अल्लाह के कुरान का। हमने अल्लाह के दीन को आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से दूर कर दिया है। क्या हुआ है? अल्लाह के आलम ने फरमाया लैसल बिर्रन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। इलाहुल आलमीन ने बड़ा खूबसूरत ऐलान किया है, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया नेकी ये नहीं है कि बन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। फरमाया मशरिक़ और मग़रिब को मुंह करके आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये क़ियाम रकू और सजदे करते रहे। तुम्हारे ज़हन में ये हो कि नेकी हो रही है। फरमाया वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया नेकी ये है कि अल्लाह की ज़ात पे ईमान हो। इसीलिए सुबह सुबह ऐलान हो रहा होता है, रोज़ादारो अल्लाह के प्यारो, अल्लाह के प्यारो। यकीनन ऐलान करने वाला ये ऐलान करके पूरी उम्मत को पैगाम दे रहा है, जागेगा वही जो अल्लाह को प्यारा होगा, और प्यारा वही होता है जिसका अल्लाह पे ईमान हो। वही उठेगा ना जो मोमिन होगा। हाँ, शायद आप में कोई ऐसे भी बैठे हों जो इन 3 रोजों पे सुबह सहरी के वक्त ना उठे हो, तो उनके ज़हन में हो कि मौलवी हमें ईमानदारों से निकाल रहा है। नहीं, मैं दावत दे रहा हूं कि अगर आज तक अपना नाम ईमान वालों में नहीं लिखवा सके, आज फिर मौका आ रहा है, अपना नाम ईमान वालों में लिखवाएं। और जो अल्लाह पर ईमान लाता है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। फरमाया ईमान वालों के लिए मैं रब ऐलान कर रहा हूं कि रोजा फर्ज है। ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। ईमान वालों पर रोजा फर्ज है। आप हजरात देख रहे हैं अपना निशान,
روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بلکہ 2 سال ہو گئے، اتنی بڑی تسبیح، ہماری دوست ہے، جانتے ہو نا، بلکہ آج کل وہ دوسری تسبیح آ گئی ہے، یہ انگلی پہ چڑھا کے وہ جو گھڑی کی صورت میں بنی ہوئی ہے، میں ان کا قائل ہی نہیں ہوں۔ اللہ نے جو تیرے ہاتھ میں تسبیح بنائی ہے نا، بھئی یہی پڑھتا رہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کون کیا پڑھ رہا ہے، بس پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے میں پڑھ رہا ہوں، یا جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرا نام لے رہا ہے۔ اور یہ بھی نہ کہنا کہ میں تیری تسبیح کے خلاف ہوں، میں ان تسبیحوں کے خلاف ہوں۔ کل ہمیں وہ تھانے میں بلایا گیا، میں گیا تو وہاں ایک دوست بیٹھے تھے، ادھر باتیں ہو رہی ہیں، وہ تسبیح پڑھتا جا رہا ہے، اور میں آ کر روک لائے، گل ہی سن لا، ہر ٹائم تسبیح نہیں، باتیں ہو رہی ہیں، تسبیح جاری ہے، وہ جاری ہے، ادھر غیبت ہو رہی ہے، ادھر وہ جاری ہے، وہ بڑی تسبیح نکلے نا تو میں بھی اس کے پیچھے نکلا۔ اب ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ، لیکن آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، سیدھے دکان پہ باہر ماشاءاللہ تسبیح پڑھی جا رہی تھی، اور میں سیدھا اندر چلا گیا، اندر ملاوٹ ہو رہی تھی۔ آپ کو بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کھجوروں پہ تیل لگا کے چمکا کے بیچنے والوں، یہی اللہ فرما رہے ہیں یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ تو اللہ پہ ایمان لائے اور تیرے ذہن میں ہو کہ باہر اگر میری تسبیح کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اندر میری ملاوٹ کو محمد کا رب بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، لیکن یہ نہیں ہے ہمارے یہاں، میرا ذہن بھی یہی ہے، بس لوگ مجھے کہیں روزہ دار ہے، لوگ کہیں مولوی صاحب بڑا ولی آدمی ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، فرمایا نہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اونچی بولیے دعا، دکاندار بیٹھے ہونا توجہ کیجئے گا، اگر تیرا میرا رب اعلان جو کر رہا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، فرمایا رمضان کی گھڑیاں آ گئی ہیں، اوہ میرا بندہ، اوہ میرا بندہ، فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، فرمایا نیکی اور تقوی میں میرے بندوں کا تعاون کرتا رہنا، فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا گناہ اور زیادتی میں کسی کا ہاتھ نہ بٹانا، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اپنے دکاندار بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج 3 ہو گئی نا، 26-27 دن رہ گئے عید میں، نجائز منافع سے اللہ نے منع کیا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، فرمایا یہ جو اگلے بندے کو قسمیں اٹھا کے یقین دلوا رہے ہو، کوئی جانے نہ جانے محمد کا رب تو جانتا ہے، بے شک، اونچی تو بولیے۔ یہ جو 15ویں پارے میں واقعات لکھے ہیں، قرآن مجید میں واقعات ہیں کہ بندہ گناہ کے قریب جا کے گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ اندر والا بندہ بیدار ہوتا ہے اور وہ باہر والے کو کہتا ہے حیا کر، اللہ دیکھ رہے ہے۔ اونچی تو بولیے، آپ کے خلاف تو باتیں نہیں ہو رہی، آپ کے حق میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھا نہیں آپ نے تہجد گزار ذخیرہ اندوز کو؟ دیکھیں اخبارات میں، ذخیرہ اندوز 3 مہینے
چینی کی بوریاں چھپا کے رکھی، ذخیرہ کر لی، گھی کو ذخیرہ کر لیا، مختلف اجناس کو ذخیرہ کر لیا. ذہن میں تھا کہ جب مہنگی ہوں گی نا یہ جن سے پھر بازار میں لاؤں گا. یہ ولایت، اسی کو کہتے ہیں ولی. نہیں، ولیوں کا نظام پتہ ہے کیا تھا؟ کہ گھر میں کچھ نہ رکھو، باہر لاؤ. ہمارا نظام بھی یہی ہے کہ جو بھی موسم ہے نا اس میں اللہ نے جو عطا کیا ہے بس رکھ لیتے ہیں، جب قیمت زیادہ ہوگی تو پھر. فرمایا نہیں، جس طرح میں نے ڈھیری تیار کر کے دیے بیچ دے. کیوں؟ برکتیں وہ ڈالتا ہے. اونچی اونچی بولیے. 10-10 ہزار 15-15 ہزار بوریاں یہ چینی کی رکھی کہ رمضان شریف میں نکالیں گے. ذرا مہنگی ہوگی اور جو سستے بازاروں میں مل رہی ہے جاؤ دیکھو کیا حال ہے. ملاوٹ ہی ملاوٹ، ملاوٹ ہی ملاوٹ. اور نام اس نبی کا لے رہے ہیں کہ تیرا میرا نبی شام کی منڈی میں مکے کے تاجروں کے ساتھ مل کے کھجوریں بیچنے گئے. کھجوریں بیچتے ہو نا؟ اللہ کے نبی بھی کھجوریں بیچتے تھے. اللہ کے نبی کھجوریں بیچ رہے ہیں. راستے میں موسم خراب ہوئی تو بارش آ گئی. اونٹوں پہ سامان ہوتا تھا نا، اب کل تو کنٹینر ہے، اس وقت اونٹوں پہ بارش پڑی، کھجوریں گیلی ہوگی. اب جب شام کی منڈی میں مکے کے تاجر حضرات پہنچے نا، سارے تاجر کھجوریں بیچ رہے ہیں. مکے کا ایک تاجر ہے جو گیلی اور خشک کھجوروں کو بیٹھ کے علیحدہ علیحدہ کر رہا ہے. اونچی اونچی بولیے. میں نے دیکھا ہے اتنی بڑی تسبیحیں، اتنی بڑی داڑھی، اللہ اللہ جاری ہے، اور اپنے سودے کے عیب کو چھپا رہا ہے کہ میرے گاہک کو پتہ نہ چلے. اس کے ذہن میں تھا کہ دنیا چھوڑنے میں آئے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. کہتے ہیں یہ تو ہماری تجارت ہے. تو سارے تاجر بیچ رہے ہیں. اس تاجر پہ نگاہ پڑی نا تو جو وپاری آئے ہوئے تھے نا منڈی میں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آؤ جڑا سونا تاجر بیٹھا ہے انہیں سودا کدو بیچنا ہے. پھر بولیے اس نے سودا کب بیچنا ہے؟ جاؤ پوچھو. جا کے پوچھا. اللہ کے نبی نے فرمایا راستے میں بارش ہو گئی تھی، جب تک یہ گیلی کھجوریں خشک کھجوروں سے علیحدہ نہیں کروں گا اس وقت تک نہیں بیچوں گا. کیوں؟ فرمایا گیلی کھجوروں کا وزن بڑھ گیا ہے اور خشک کھجوروں کا وزن کم ہے. فرمایا یہ جو گیلی ہیں ان کی قیمت محمد گھٹائے گا. کل پرسوں بھی ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یہ 2 روپے کی چیز ہے، اگر گاہک اپنی خوشی سے 20 روپے کی لے دے سکتے ہیں نا. منافع کی شرح کیا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ میں نے وہ دین کی بنیاد اور اساس آپ کو بتا دی ہے. کیا فرمایا؟ جب 2 والی چیز آپ 10 میں بیچ رہے ہو یا 20 میں، اگلا بندہ خوشی سے لے رہا ہے. یہ بینک والے سارے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا خوشی کا سودا ہے. اگر وہ بھی سود نہیں اور یہ جو تو دکانداری بنا کے بیٹھا ہے یہ بھی سود نہیں. غریباں دی مت ماری یہی قرضے دے دے کے 1000 دیتا ہے، مہینے بعد 1300 لیتا ہے. تیرے اسی کاروبار پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. اور جو اپنے چیز کا عیب بتا کے پھر بیچ رہا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے اس سودے کو رحمت بھرا سودا قرار دیا. یاد ہے نا آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے. اللہ کے نبی کپڑا بیچ رہے تو وہ مشین نے کھڈی نے جھری لگا دی. اب آمنہ کے لال وہ کپڑے کی جھری دکھا رہے ہیں. بولو ایک باری اور بولی. کیا کریں کہاں تک جائیں؟ منڈی میں جائیں
کسی پھل کی ٹوکری کھول کے تو دیکھیں نیچے کیا حال ہے، اوپر کیا حال ہے۔ یہی تو اللہ سبق دے رہے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ۔ جگاؤ نعرہ لے لو، راتی تہجدہ پڑھنی ہے تو تقریریں سونا نہیں، کھول لو اپنے ہاتھ۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان۔ اب روزہ دار ہو نا، باہر نکلو، اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی بات کرے، آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ غیبت ہو جائے گی، مجھے روزہ ہے، کہہ دے۔ زبان کو روزہ رکھواؤ جھوٹ سے، غیبت سے، اپنے دل کو روزہ رکھوائیں حسد اور بغض سے، اپنے ہاتھ کو روزہ رکھوائیں غلط حرکت سے، اپنے پاؤں کو غلط چلنے سے، اپنی آنکھ کو غلط دیکھنے سے، اپنے دماغ کو غلط سوچنے سے۔ جب ان سارے اعضاء کو روزہ ہوگا نا، پھر شام کو عرش والا خود اعلان کرے گا، بتا روزہ دار، بتاؤ روزہ دارو۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے صبح سحری کے وقت اعلانات ہوتے ہیں، ہر مسجد میں اعلان ہوتا ہے، افطاری کے وقت کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ سارا دن اللہ کے بندے نے روزہ رکھا ہے، بھوکا اور پیاسا رہا ہے، شام کو اعلان ہونا چاہیے، روزہ دارو، اللہ کے پیارو، اللہ کے انعامات جولی میں ڈال لو، روزے کی افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نہیں، کبھی کبھی سنتے ہیں روزہ دارو افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے ایک کتاب میں بڑا عجیب جملہ پڑھا ہے، فرمایا سحری کے وقت اعلان بندہ کرتا ہے، افطاری کے وقت اعلان بندوں کا رب کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے رب العالمین؟ کہ ابھی افطاری میں 2 منٹ رہتے ہیں۔ صبح بتا رہے تھے نا سحری والے 10 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، جلدی جلدی کھا لو 2 منٹ رہ گئے، 1 گلاس پانی پی لو 1 منٹ رہ گیا۔ شام کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 2 منٹ رہ گئے ہیں، کھانے والی چیزوں کو نہ دیکھو، میری رحمت کی طرف توجہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگنا ہے۔ دینے والا خود اعلان کر رہا ہے کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ فرمایا تیرے میرے نبی نے افطاری کے وقت جو مانگو گے اللہ پاک اپنے خزانے سے وہی عطا کرے گا۔ تو باہر 2 نمبری کر کے ضرور کچھ اکٹھا کرنا ہے۔ آج افطاری کے ٹائم اپنے اللہ سے مانگ لو، اور اللہ سے مانگتے ہوئے اس طرح مانگا کرو، اللہ ہمیں مال کی کثرت نہ دے، ہمیں مال کی برکت دے۔ کثرت رزق نہ مانگا کرو، برکت رزق مانگا کرو۔ اور جب برکت مل جاتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ اس کی زندگی کو، اس کے نظام کو، اس کے گھر بار کو، اس کے ماحول کو مبارک بنا دیتا ہوں۔ رزق حلال والا جہاں جہاں سے گزرتا ہے مٹی کے ذرے بھی اس کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور یہ جتنا وقت جتنی گھڑیاں اللہ کے دربار میں گزری ہیں، پروردگار عالم ایک ایک گھڑی کو ہمارے لیے رحمتوں بھرا بنائے، اور آج ہی اللہ ہمیں بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔